رہا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن پاک ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک احادیث مبارکہ انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سوائے اس کے نہیں میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں امت کا، عوام الناس کا، لوگوں کا، جن و انس کا۔ استاد کا کام ہوتا ہے ہمیشہ شاگرد کی تربیت کرنا، ہر لحاظ سے اس کی اصلاح کرنا۔ میرے آقا مدنی کریم رؤوف الرحیم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہر لحاظ سے تربیت فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، نبی تمہارا باپ جیسے ہیں، کہ جیسے باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے ایسے نبی اپنی امت کی تربیت کرتا ہے۔ اور ہمارے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے امت کو جینے کا اصول اور سلوک اور طریقہ بتایا۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ آ کر پوچھتے تھے حضرت عائشہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں، آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو وہ فرمایا کرتی تھی ایک ہی جملہ، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ کہتے ہم پڑھتے ہیں، فرمایا پورا قرآن ہی میرے نبی کا اخلاق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پورے قرآن جیسا ڈھال دیا تھا، جیسے اللہ نے حکم فرمایا ویسے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ یہ چپ چپاتا قرآن کریم ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولنے والے قرآن تھے۔ اس کی سطریں کالی ہیں، ان کی زلفیں کالی تھیں، یہ بھی نور ہے وہ بھی نور تھے۔ اس کو پڑھیں بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ان کے پاس بیٹھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کی باتیں سنتے ہیں تو انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی۔ اس قرآن پاک کو پڑھنے سے بندے کے گھر میں اور جسم میں انوار و برکات نازل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے سے بھی انوار و برکات نازل ہوتی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن جو ہے یہ بھی اللہ کا معجزہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو تا قیامت اللہ تعالیٰ نے رکھنا اور محفوظ ہے، اس لیے کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ تمہیں نبی کی سیرت کا کیسے پتہ چلے گا جب یہ کتاب ہی نہیں ہوگی؟ یہ قرآن مقدس جب نہیں ہوگا، اس کو جب تم نہیں پڑھو گے تو کیسے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ چلے گا؟ تو ایک شاعر تھا، اس کی عمر 16 سال تھی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لکھنا شروع کیا۔ آپ کی سیرت کے اوپر تقاریر لکھی، غزلیں لکھی، اشعار لکھے، نظمیں لکھی، لکھتا چلا گیا۔ 75 سال کی عمر میں انسان کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، ہاتھ لڑکھڑاتے ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا اب میرے جسم میں قوت نہیں رہی، میرا ذہن قوت حافظہ بھی کمزور ہو گئی ہے، اس نے اپنے سارے دیوان، نظمیں، غزلیں، اشعار سامنے رکھے
اور سامنے رکھ کو کہتا ہے کہ اے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تصورات کی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ میں نے غزلیں 16 سال کی عمر سے شروع کی ہیں، نعتیں، تقریریں، اشعار لکھنے شروع کیے ہیں، میری عمر ختم ہونے کو ہے، میرے اعضاء جواب دے گئے ہیں، میری قوت حافظہ کمزور ہو گئی ہے، ایک اشعار لکھا اور پھر اپنے قلم کو بند کر کے رکھ دیا کہ عمر بھر لکھا مدح باقی ہے، زندگی بھر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوئے مدح باقی ہے، قلم آملہ پا ہے مدح باقی ہے، ساری عمر لکھا مدح پھر بھی باقی ہے، سیرت پھر بھی باقی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کو، حضرت آدم علیہ السلام ما بین وقتین، کہ ابھی وہ مٹی میں تھے، اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا، جب دنیا نہیں تھی، تصور ہی نہیں تھا دنیا کا، اس وقت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی، سیدنا حضرت ابو ہریرہ، بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام کا آٹا یعنی گوندا نہیں گیا تھا مٹی کو، مجھے اللہ نے پہلے نبی بنا دیا تھا، کچھ نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود، اور اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے اور ہر خوبی میرے پیغمبر میں رکھی، عیب نہیں رکھا۔ میں اگر آپ کو مجاسمے کے طور پر بتاؤں، مقابلے کے طور پر بتاؤں، میں اور آپ اگر کسی کی طرف انگلی کا اشارہ کریں، وہ کہے گا کون ہوتا ہے میری طرف انگلی اٹھانے والا، لیکن میرے پیغمبر اگر یہی انگلی چاند کی طرف اٹھا دیں، چاند کھلونا بن کے میرے پیغمبر کے قدموں میں آ جائے، ادھر اشارہ کریں چاند ادھر ہو جائے، ادھر اشارہ کریں چاند ادھر ہو جائے۔ ابھی تک وہ پہاڑی موجود ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چاند کی طرف انگلی کی تھی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اور یہی نہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ ہے، پہلے میں بے ہوش ہویا پڑا تھا بھوک کی وجہ سے، صحابہ کرام میری تلیوں کو مسل رہے تھے کہ ابو ہریرہ کو ہوش آ گیا۔ مجھے جب کہیں سے کھانا نہیں ملتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں، ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے، تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ وہاں تعلیم حاصل کرنے والے موجود ہیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں مبارکہ کو اس دودھ کے اندر ڈبویا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دائیں طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع کرو، آخری صحابی تک پہنچ جاتا ہوں، دودھ کا پیالہ ویسا کا ویسا ہے۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ اشرب لبن، اس دودھ کو پی، میں نے پیا۔ پھر فرمایا 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پلایا، پلانے کے بعد وہ دودھ کا پیالہ ویسا کا ویسا باقی ہے۔ اور بلال کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، جاؤ فاطمہ کے گھر پہ گیا۔ یہ تو انگلیوں کے کمال ہیں۔ جنگ خیبر کے موقع پر فجر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں، پوچھا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں اتنی تکلیف ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، وہ اپنے خیمے میں موجود ہے، بلا لو۔ حضرت علی کو بلایا گیا، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انگلی سے لعاب مبارک لگاتے ہیں۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے اب کبھی زندگی بھر درد ہوا ہی نہیں، اور اس آنکھ سے میں ایسے دیکھتا تھا اتنا دوسری آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا۔ یا تو وہ آنکھ تھی کہ تکلیف کی وجہ سے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا میری آنکھ کے اندر والا جو ڈیلا ہے وہ باہر آنے لگ رہا ہے، اور یہی انگلی
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں موجود ہیں اور اس سوراخ پر آپ نے ایڑی لکھی ہوئی ہے جہاں سام موجود ہے، اور سام نے جب ڈسا تکلیف محسوس ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کو، سارے جسم میں تکلیف محسوس کر رہے ہیں لیکن رو نہیں رہے، روتا ہوں یا اپنے جسم کو ہلاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آ جائے گا، ابو بکر تیرے ادب کا کیا بنے گا؟ برداشت کیا ہوا ہے تکلیف کو، لیکن آنسو جو ہے آنکھ سے بھیجا نکل آتا ہے، بے صبری کے عالم میں وہ آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرتا ہے، ودو والے چہرے پر گرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، ابو بکر کیا ہے؟ فرمایا کسی چیز نے کاٹا ہے، سارے جسم میں تکلیف ہے۔ فرمایا پیچھے کرو جہاں اس نے کاٹا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ایڑی دکھائی، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا۔ ابو بکر فرماتے ہیں مجھے راحت و سکون ایسا ملا، زندگی بھر مجھے وہ سکون نہیں ملا۔ فرماتے تھے ابھی تک میں وہ اثر محسوس کرتا ہوں۔ کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھیڑا جائے، جدھر آپ نے نظر اٹھائی وہاں ہدایت کے چشمے چل گئے، جہاں آپ گزرے اللہ نے وہاں سر سبزہ و شاداب کر دیا، ہدایت کے چشمے چلا دیے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شان اور عظمت کے مالک ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دفعہ مجھے فرمایا جب آپ مدینہ یا مکہ سے باہر جاتے تھے، فرماتے تھے یہ وہ درخت ہے، جب میں ان کے پاس سے گزرتا تھا یہ چل کے مجھے آ کے سلام کرتے تھے۔ وہ پتھر حضرت ابو ہریرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ مجھے پتھر جو ہے دوڑ کے آتا ہے سلام کرتا ہے۔ ایک نہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو لیا جائے، میں پانی کے اندر تھوک ڈال دوں میرا پانی کوئی نہیں پیے گا اور کہے گا یہ ناپاک ہے پانی، تو نے تھوک کیوں ڈالا ہے، یہ جراثیم ہے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھارے کنویں میں اپنا تھوک ڈالے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا بن جاتا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے اس کنویں سے پانی پیا، ہمیں شہد میں وہ مٹھاس نظر نہیں آئی جو اس کنویں میں نظر آئی۔ اگر یہی لعاب مبارک میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ دم کروانے کے لیے آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر توید نہیں دیا۔ بخاری اور مسلم میں صحائح ستہ 6 کتابوں میں موجود ہے، آپ نے ہمیشہ دم کیا اور دم کرنے کے بعد تھو کیا کرتے تھے کہ آپ کے لعاب جو ہے تھوڑا اس چیز پہ گر جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز میں شفا رکھ دیتا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ فرماتے ہیں ہماری بیماریاں دور ہو گئی، ہمیشہ آپ دم کیا کرتے تھے۔ پھر یہی نہیں، میں اور آپ چلیں گے زمین پر گرد و غبار اڑے گی، لیکن میرے آقا چلتے تھے تو ان کے چلنے سے ہدایت کے چشمے روشن ہو جاتے تھے۔ جدھر آپ نے رخ کیا ہے ادھر اللہ نے ہدایت کے چشمے چلا دیے ہیں۔ اور یہی نہیں، مجھے پسینہ آئے، آپ کو پسینہ آئے، بدبو آتی ہے، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسینہ آتا تھا اس سے خوشبو آتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں جس گلی سے آپ گزرتے تھے عورتیں کہا کرتی تھی محمد رسول اللہ اس گلی سے گزر کے گئے، گھر میں انہیں خوشبو آ جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ہے، دوپہر کے وقت آپ وہاں آرام فرمایا کرتے تھے تو اکثر و بیشتر وہاں جب آرام فرماتے پسینہ آتا تو وہ شیشی لے کر اس میں پسینہ ڈال دیتی تھی، اور جب کہیں جانا ہوتا تو پسینہ جو ہے اپنے کپڑوں پہ لگا لیتی۔ عورتیں پوچھتی ام سلیم کہاں سے خوشبو لی ہے؟ کہتی پوری دنیا میں پھر لو یہ تمہیں خوشبو نہیں ملے گی، نہ مدینے کے بازاروں میں ملے گی نہ مکے کے بازاروں میں ملے گی، یہ تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے۔ میں نے اس کو جمع کیا
اور تھوڑا سا لگایا، یہ اس پسینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں اور آپ بولیں گے میرے منہ سے تھوک نکلے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو ان سے منہ مبارک سے نور نکلتا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں آپ کے دانتوں میں سوراخ تھے، ہر دانت میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ اکثر یعنی دیکھا جاتا ہے کم و بیش لوگوں میں دانتوں میں سوراخ ہوتے ہیں، یہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دانت میں سوراخ تھا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں جب آپ بولتے تھے تو مجھے سارے دانتوں کے سوراخوں سے نور نظر آتا تھا نکلتا ہوا، اور آپ جب مسکراتے تھے، مسکرانے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ دانت جو ہے ملے ہوتے ہیں اور بندہ مسکراتا ہے، تو فرماتے تھے جب مسکراتے تھے تو ایسے نور کی لائٹ نکلتی تھی۔ میں نے اپنے آنکھوں سے حضرت جابر فرماتے ہیں دیکھا۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک کندھوں کی بات کی جائے، داڑھی مبارک کی بات کی جائے، اتنا صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو، سیرت طیبہ کو نوٹ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے صرف 7 بال سفید تھے، صرف 7 بال۔ اور آپ اپنے کنگھا مبارک جب داڑھی میں کیا کرتے تھے تو یوں آپ کی چھاتی کے اوپر جو ہے سینے مبارک کے اوپر داڑھی کے بال آ جاتے تھے، اور بڑے چمکیلے بال تھے، روشن بال تھے۔ آپ اکثر و بیشتر داڑھی کو تیل لگایا کرتے تھے۔ آپ بخاری شریف پڑھیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے کھیلتے تھے۔ اور اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہیں پیار کی وجہ سے جب وہ آپ سے کھیلتے تھے تو ان کے جسم کو یوں سونگھا کرتے تھے، یہ محبت کی علامت ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا جو اگر کسی عضو کو لیا جائے وہ اس کا اوصاف اور اس کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بڑے بڑے آئے بیان کرتے چلے گئے، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ختم ہوئی۔ اب اگر بندہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا، مسلمان نہیں جب تک ساتھ میں محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ بندہ مسلمان ہوتا ہے، نماز بندے پہ فرض ہو جاتی ہے، نماز پڑھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہے، اذان دے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا، حی علی الصلاۃ کہے گا، درمیان میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا، اذان مکمل نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے نام کے ساتھ میرے پاک پیغمبر کا نام آئے گا، تمہارا کلمہ مکمل نہیں، تمہاری اذان مکمل نہیں، تمہاری نماز مکمل نہیں اگر تم نے درود نہیں پڑھا۔ اگر بندہ مر جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنازہ بھی